بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم غزل نمبر 1 کے شاعر کا تعارف، اشعار کی تشریح، اشعار کا مرکزی خیال، مشقی سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ اردو غزل کا دوسرا نام میر تقی میر ہے۔ اردو زبان کے ہر بڑے شاعر اور قابل ذکر نقاد نے انہیں اردو کا پہلا سب سے بڑا غزل گو شاعر تسلیم کیا ہے۔ میر کا انداز کلام غزل گو کو اس قدر راس آیا کہ اب تک ان کے لہجے اور سلیقہ اظہار کی دھوم ہے۔ زبان شستہ، کلام صاف و سادہ اور انداز بیان دلکش و پرتاثیر ہے۔ میر کی تمام زندگی غم و الم میں ڈوبی رہی، لہٰذا ان کی دکھ بھری زندگی کا تمام تردد و کرب ان کے اشعار کے سانچے میں ڈھل گیا۔ انہوں نے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو ایسے درد انگیز اور پاکیزہ انداز میں اشعار کا روپ دیا کہ تمام زندگی خود بھی روتے رہے اور ان کے کلام کو پڑھنے والے ان کے سوز و گداز سے آج بھی تڑپ اٹھتے ہیں۔ خیالات کی سادگی، طبیعت کی دردمندی اور جذبات کی بلندی میر کی شاعرانہ خصوصیات ہیں جن میں ان کے بہتر نشر مشہور ہیں۔ میر کی چھوٹی بہروں کی غزلیں بہت مقبول ہیں۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ فقیرانہ، جس کے معنی ہے فقیروں کی طرح۔ دوسرا لفظ صدا کرنا، جس کے معنی ہے آواز لگانا۔ شعر کی تشریح سے پہلے اس شعر کا حوالہ کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا: اردو کا یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اس شعر کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ اس شعر میں شاعر میر تقی میر نے محبوب اور محب یعنی محبت کرنے والا کے تعلق کو بیان کیا۔ محبوب اور محب یعنی محبت کرنے والا کے تعلق کو بیان کیا، جس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ محبوب چاہے جیسا رویہ اختیار کرے، محب ہمیشہ اس کا بھلا ہی چاہتا ہے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی: میر تقی میر اس شعر میں ایک انداز محبت ظاہر کرتے ہوئے اپنے محبوب سے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دروازے پر اس حالت میں آئے ہیں جیسے ایک فقیر کسی کے دروازے پر آتا ہے اور ندا کرتا ہے کہ اسے کچھ دیا جائے۔ اب گھر کے مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ کچھ دے یا نہ دے، اور فقیر بھی کچھ نہ ملنے پر بھی دعا دے کر جاتا ہے کہ اے گھر والے، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم باخوش رہو۔ میر بھی اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے میرے محبوب، ہم فقیروں کی طرح تمہارے دروازے پر آئے ہیں اس امید پر کہ ہمیں بھی محبت کی بھیک مل جائے، اور یہ تمہاری منشا تھی کہ التفات کرو یا نہ کرو، یعنی توجہ کرو یا نہ کرو، سو تمہارے گھر سے خالی ہاتھ جاتے ہوئے بھی ہم تمہیں دعا دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں خوش و خرم رکھے۔ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ غزل کا دوسرا شعر ہے: جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ عہد، جس کے معنی ہے وعدہ یا معاہدہ، دوسرا لفظ وفا کرنا، جس کے معنی ہے پورا کرنا۔ اس شعر کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں، اس شعر میں شاعر میر تقی میر نے محبوب سے اپنی محبت کی انتہا کا اظہار کرتے ہوئے اپنی نظروں میں اپنے محبوب کی محبت و اہمیت بیان کی ہے، اور اس کی تشریح اس طرح سے لکھی جائے گی: محب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کا قرب اور اس کا ساتھ نصیب ہو۔ میر تقی میر نے اس شعر میں اپنے محبوب کو گزرے ہوئے دنوں کی یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کہتا تھا کہ میں تمہارے بغیر زندہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا،
اب دیکھ لو کہ میں اپنے اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ میں اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ ایسی زندگی کوئی فائدہ نہیں دے گی جس میں تمہارا ساتھ نہ ہو۔ لہٰذا میں اپنے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں۔ تمہارا شیوا جفا ہے، یعنی تمہارا طریقہ جفا کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے، سو تمہیں جفا مبارک ہو۔ ہم نے محبت میں پاسداری کا حق ادا کر دیا۔ اس غزل کا تیسرا شعر ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے بے خود، جس کے معنی ہے اپنے آپ سے بے خبر۔ دوسرا لفظ ہے آپ سے، جس کے معنی ہے خود سے۔ تیسرا لفظ ہے جدا، جس کے معنی ہے دور۔ اس شعر کا مرکزی خیال پڑھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر نے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ جب بھی تم میرے سامنے آتے ہو میرا اپنی ذات پر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی، میر تقی میر نے اپنی جذباتی و دلی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھی تم میرے سامنے آتے ہو یا تمہارا خیال مجھے آتا ہے تو میں خود کو دنیا کا بے اختیار ترین انسان سمجھتا ہوں۔ میرا اپنی ذات سے تعلق گویا کہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہوں، مجھے اپنی ذات کی فکر نہیں رہتی۔ میری خواہش اس وقت یہی ہوتی ہے کہ تم میری طرف توجہ کرو، اور یہی خواہش مجھے دنیا اور اہل دنیا اور مجھے میری ذات سے دور کر دیتی ہے۔ مختصر یہ کہ میر تقی میر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عاشق کی خواہش صرف اور صرف محبوب کی نظروں میں ممتاز ہونا ہے۔ دنیا اور اہل دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے۔ بقول شاعر، رہنے دیا نہ اس نے کسی کام کا مجھے، اور خاک میں بھی مجھ کو ملا کر نہیں گیا۔ اس غزل کا چوتھا شعر ہے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے جبیں، جس کے معنی ہے پیشانی یا ماتھا۔ دوسرا لفظ ہے حق بندگی، جس کے معنی ہے غلامی کا حق۔ اس شعر کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر انسان کی زندگی کی منشا ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں حق بندگی ادا کرے۔ میر تقی میر کی خواہش ہے کہ میں دنیا سے جاتے وقت اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے جاؤں۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھیں گے، میر تقی میر کے دیوان خواب و خیال کا یہ انتہائی ذو معنی شعر ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر ایک تصوراتی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے جب بھی جاؤں تو کاش اس حالت میں مر جاؤں کہ میرا سر سجدے میں ہو، اور حالت سجدہ میں ہی رب سے اپنے محبوب کو طلب کر رہا ہوں۔ کاش اسی حالت میں میری روح قبض ہو جائے تاکہ خیال یار بھی دل میں ہو اور حق بندگی بھی اس طرح ادا ہو کہ لوگ کہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ سے سوال کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ آئے موت جب طلب یار میں جھکے جبیں، کہیں لوگ کہ مانگتے ہوئے گیا وہاں کا مکیں۔ غزل کا پانچواں شعر ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں لفظ ہے جہاں، جس کے معنی ہے دنیا، اور اس مقطع کی تشریح سے پہلے اس کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے، ہر انسان دنیا سے جاتے وقت دنیا سے مال کا بوجھ لے کر جاتا ہے جو کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کا سبب بنتے ہیں، مگر آج میں افسردہ ہوں کہ میں دنیا سے خالی ہاتھ بغیر نیک اعمال کے جا رہا ہوں۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی، انسان اپنے عمل کے ذریعے ہی کامیاب و کامران ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو جنت یا دوزخ میں داخلہ اس کے اعمال کے سبب سے ملے گا۔ میر تقی میر افسردہ ہیں، انہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ان کے لیے آخرت میں سرخ روئی کا سبب بنے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا گیا کہ میر تم دنیا سے کیا کما کر لائے ہو، تو ان کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جو میرا اخروی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی کا سبب بنے۔ میں تو نہ ہی دنیا میں اپنے محبوب کو حاصل کر سکا، نہ ہی میرے اعمال کا دفتر اتنا اچھا ہے کہ آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکوں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد غزل کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں، جس میں پہلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، غزل کے مطلع کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، مطلع طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر
جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ردیف ہوں مطلع کہلاتے ہیں۔ اس کا دوسرا سوال ہے، آپ کو اس غزل کا کون سا شعر زیادہ پسند ہے اور کیوں؟ اس کا جواب ہے، مجھے اس غزل کا آخری شعر پسند ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ چاہیں تو کسی اور شعر کی پسندیدگی کا اظہار کر کے بھی اس کی تشریح لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ مجھے اس غزل کا آخری شعر پسند ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، کیونکہ اس میں اصل کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے شاعر نے فرمایا کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے ہی کامیاب و کامران ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو جنت یا دوزخ میں داخلہ اس کے اعمال کے سبب ملے گا۔ میر تقی میر افسردہ ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ان کے لیے آخرت میں سرخروئی کا سبب بنے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا گیا کہ میر تم دنیا سے کیا کما کر لائے ہو، تو ان کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جو میرا اخروی کامیابی کا سبب بنے۔ میں تو نہ ہی دنیا میں اپنے محبوب کو حاصل کر سکا، نہ ہی میرا اعمال کا دفتر اتنا اچھا ہے کہ آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکوں۔ تیسرا سوال ہے، ساخت کے لحاظ سے یعنی بناوٹ کے لحاظ سے غزل اور نظم کا فرق بتائیے۔ اس کا جواب ہے، غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ یہ ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیبی پر مشتمل حیت رکھتی ہے۔ اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے سوا باقی اشعار میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، بس شرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو، یعنی جس غزل کے آخری شعر میں اگر شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہ کیا ہو تو اسے مقطع نہیں کہیں گے۔ غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ نظم تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو، اس کے لیے کسی موضوع کی کوئی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حیت یعنی اس کی بناوٹ متعین ہے، یعنی وہ 3 لائنوں کے بھی بند ہو سکتے ہیں، 5 کا بھی ہو سکتا ہے، 7 کا بھی ہو سکتا ہے، 4 کا بھی ہو سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 2، اس غزل کے مصرے ذہن میں رکھتے ہوئے کالم الف کے الفاظ کالم ب سے ملائیے۔ اس طرح سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، میں نے کالم کے ایک طرف الفاظ لکھ دیے ہیں اور دوسری طرف انہی الفاظ کے سامنے جس سے جوڑ بنتا ہے لائننگ لگا کر نشان لگا دیا ہے۔ کالم الف میں پہلے الفاظ ہیں، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یعنی اشعار میں سے لیے گئے ہیں۔ اگر آپ اشعار کو اچھی طرح سے یاد کر لیں تو یہ والا سوال آپ کو خود سے ہی آ جائے گا۔ اس کے بعد غزل کے اگلے سوال یعنی MCQs کی طرف، کثیر الانتخابی سوالات کی طرف چلتے ہیں، اور یہ امتحانات کے اندر پیپر میں حصہ الف کے اندر MCQs سوالات آیا کرتے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اس میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور 4 آپشن میں سے درست آپشن پر ٹک کا نشان لگایا جاتا ہے، جس طرح سے پہلا جملہ ہے، اس غزل میں لفظ میاں استعمال ہوا ہے۔ آپشن نمبر 1 بزرگ کے لیے، آپشن نمبر 2 شوہر کے لیے، آپشن نمبر 3 ذات کے لیے، آپشن نمبر 4 بچوں کے لیے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ذات کے لیے۔ دوسرا جملہ ہے، میر کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔ آپشن نمبر 1 سنجیدگی، آپشن نمبر 2 درد و غم، آپشن نمبر 3 مزاح، آپشن نمبر 4 شکستگی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 درد و غم۔ تیسرا جملہ ہے، اس غزل میں شاعر نے بات کی ہے۔ آپشن نمبر 1 حق بندگی کی، آپشن نمبر 2 جبیں کی، آپشن نمبر 3 دعا کی، آپشن نمبر 4 وفا کی۔ اس کا درست آپشن ہے آپشن نمبر 1 حق بندگی کی۔ چوتھا جملہ ہے، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا کہلاتا ہے۔ آپشن نمبر 1 مبالغہ، آپشن نمبر 2 کنایہ، آپشن نمبر 3 تشبیہ، آپشن نمبر 4 تلمیح۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 تشبیہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے
مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔